بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، آج کا پیغام زکوٰۃ الفطر کے لیے ہے۔ لاک ڈاؤن کے چلتے ہم بہت ساری سوچ میں ہوں گے کہ بھئی فطر کس طریقے سے دینا ہے، لہٰذا آج اس میسج کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کب سے کب تک آپ دے سکتے ہیں، یہ اہم پیغام ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ یہ دوسرے بھائیوں تک بھی آپ پہنچائیے، جس سے ہم عالم دین سعودی عرب سے مدد لیں گے کہ ان سے بھی صحیح وقت کا پتہ کرتے ہیں۔ صحیح وقت جس طریقے سے عالم دین خالد المصلح نے بتایا ہے کہ صحیح وقت ہے پہلے ایک دن پہلے مغرب سے لے کے دوسرے دن فجر کے بعد عید کی نماز تک۔ مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر اس اسنے میں نہیں دے سکے تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت اس کو دینا ہے، مقصود یہ ہے فطرہ مساکین الفقراء کے پاس پہنچ جانا چاہیے اور مستحق کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ دیکھیے اپنے اقراب، کئی رشتہ داروں میں، اپنے لوگوں میں کوئی ایسا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، فطرے کی ضرورت ہے، تلاش کیجیے، اس کو عطا کیجیے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ دینا مغرب سے لے کے دوسرے دن عید کی نماز تک افضل ہے، اگر ایسی نہ صورت میں تو آپ دے سکتے ہیں 26 رمضان، 27 رمضان، 28 رمضان، 29 رمضان، حتیٰ عید کی نماز سے پہلے تک اس کو دینا ضروری ہے۔ مگر نماز کے بعد یہ آپ کا ایک صدقہ عام ہو جائے گا، اس میں کوئی فطرے کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور فطرہ دینا واجب ہے۔ جو بچہ آج پیدا ہوا سے لے کے ہر شخص پہ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے فطرہ دینا۔ مگر اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو یہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ مگر اگر کسی کے پاس صاحب مال ہے، صاحب پیسہ ہے، صاحب اناج ہے، تو اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا فطرہ نکالے، اور اپنے اہل و عیال کا بھی فطرہ نکالے، اپنے اولاد کا بھی فطرہ نکالے، سب کا فطرہ اس کا نکال کے اس ٹائم پہ اس کو پہنچا دے۔ اس کے لیے شیخ فرماتے ہیں آپ 26 کو، 27 کو، 28 کو، 29 کو، حتیٰ کے دن عید کے دن، عید سے پہلے تک آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سبیل الرشاد کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی معلومات آپ تک پہنچے ہیں وہ دوسرے تک بھی پہنچ سکے، تاکہ وہ بھی علم حاصل کر سکے۔ میں جس طریقے سے علم حاصل کر رہا ہوں، تمام عالم دین سے پوچھ کے، ان کے بارے میں معلوم کر کے، اس مسئلے کے بارے میں معلوم کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، چونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلغوا انی ورعایا۔ اگر آپ تک کوئی اطلاع ملتی ہے تو آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ میں میری کوشش کر رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے آپ بھی اپنی کوشش جاری رکھیے گا، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اب ہم چلتے ہیں شیخ خالد المصلح کی طرف، وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ میں آپ کو یہی بتا چکا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ فطر دینے کا صحیح وقت مغرب سے لے کے دوسرے دن عید کے وقت تک ہے، مگر کسی وجہ سے آپ نہ دے سکے تو آپ 26 رمضان، 27 رمضان، 28 اور 29 کو بھی اس کو دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ عید کی نماز تک بھی دے سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کے پاس سہولت ہے اس طریقے سے پہنچا دے سکتے ہیں، اور پہنچانا ضروری ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کے بڑے افراد تک، جتنی بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں، ان کا سب فطرہ آپ کو پہنچانا واجب ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے سب قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے عطا کر سکے، صحیح عبادت کر سکے، اور اللہ کو خوش اور راضی کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنیے شیخ اب کیا کہتے ہیں۔ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد، ولذلك أفضل أوقات إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. وقد ترخص الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين تيسيرا عليهم،
في إخراج الزكاة ولمستحقيهم، لأن وقت إخراجها الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتسنى لكل أحد وقد لا يجد فقيرا، فتقدموا يوما أو يومين لإيصال هذه الفريضة لمستحقها في وقتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي اقتضت منع التجول في يوم 30، وكذلك المنع الجزئي قبل 30، يشق على كثير من الناس أن يوصلوا الصدقة في اليوم 29 إلى المستحقين، فتقدمهم قبل ذلك بيوم أو يومين أو نحو ذلك لا إشكال فيه لتحقيقه المقصود من هذه الفريضة وهي زكاة الفطر حسب قدرتهم وإمكانهم، ولهذا يجوز إخراجها في 26 و27 و28 ونحو ذلك. الحمدللہ شیخ وہی فرماتے ہیں کہ افضل وقت ہے فجر سے لے کے عید کی نماز تک، یعنی صبح کے فجر سے لے کے عید کی نماز تک، مگر اگر آپ 26 کو دیتے ہیں، 27 کو دیتے ہیں، 28 کو دیتے ہیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو صحیح ہدایت عطا فرمائے اور سچی تعلیم اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔